حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان محترم، قیام سید الشہداء سنن الہی کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ سنتوں کا بیان کیا گیا۔ کل جس سنت کا بیان ہوا، پانچویں سنت جس کا آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ سنت اذلال اور سنت اعزاز، یعنی ذلت اور عزت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور نہ فقط یہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلکہ صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ خدا بھی کسی کو عزت دے سکتا ہے اور کوئی اور بھی خود کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہیں، بلکہ اگر کسی کے ہاتھ میں عزت دینا ہے یا کسی کو ذلیل کرنا ہے تو یہ عزت اور ذلت فقط اور فقط خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے عزیز ہو، اگر انسان عزت چاہتا ہے، آبرو چاہتا ہے، تو اس کو خدا کے علاوہ کسی اور درگاہ سے، کسی اور بارگاہ سے جو ہے یہ عزت نہیں مل سکتی۔ اس حوالے سے کچھ آیات کا ذکر ہوا، مشہور و معروف آیت جس کو اکثر بیان کیا جاتا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، خدا جس کو چاہے عزت دے اور خدا جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اگر تم چاہتے ہو عزت فللہ العزت جمیعا، اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ جتنی بھی عزت ہے وہ فقط و فقط خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوا، اس آیت کو پیش کیا گیا کہ منافقین کو بشارت دے دو جہنم کی، اس عذاب دردناک کی۔ یہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی تعریف اس طرح کی گئی، ان کی توصیف اس طرح سے کی گئی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافرین کو اپنا ولی بناتے ہیں، مومنین کے بجائے کافرین کو اپنا ولی بناتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت ان کو وہاں سے مل سکتی ہے۔ اگر کافرین کو اپنا اولیاء بنایا جائے، ان کی سرپرستی کو قبول کیا جائے تو جیسے ان کو عزت دے دیں گے۔ یبتغون عندہم العزہ، ان کے پیچھے وہاں پہ تلاش کرتے ہیں عزت کو۔ فإن العزت للہ جمیعا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی عزت ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ایک قوم یہود کا تذکرہ ہے، لیکن ایک قانون کلی یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم نے ان کو پر ذلت اور مسکنت، یعنی ذلت اور بیچارگی کو لکھ دیا ہے، ان کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان کو خدا کے غضب میں مبتلا ہونا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ بھی بتائی، یعنی ایک قانون کلی، گرچہ یہود کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک قانون کلی دینے کے بعد اس چیز کو تمام لوگوں کے لیے جو ہے ایک اس طرح سے ایک دلیل کے طور پر بیان کیا کہ جہاں جہاں یہ وجہ ہوگی، جہاں جہاں یہ علت موجود ہوگی، وہاں یہ ذلت اور بیچارگی اور مسکنت جو ہے پائی جائے گی، اور خدا کے غضب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ان لوگوں پر کیوں ذلت اور بیچارگی کو لکھ دیا گیا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ خدا کی آیات جب آتی تھیں، خدا کی واضح آیات اور نشانیاں، تو اس کو تکذیب کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اور اسی طرح سے انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ تیسری اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی نافرمانی اور عصیان کیا کرتے تھے، اور حد سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا۔ بس جہاں جہاں یہ چیزیں پائی جائیں گی، جہاں جہاں ناحق یعنی بے گناہ خون کو بہایا جائے گا، جہاں بھی معصیت پروردگار ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اور حد سے تجاوز کیا جائے گا، جہاں پر خدا کی واضح آیات آنے کے بعد اس کو جھٹلا دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ خدا کو قوم یہود کے ساتھ کوئی خاص مشکل ہے اور ان کے ساتھ نہیں، بلکہ جہاں جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں وہاں پھر اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ ذلت اور بیچارگی اور مسکنت جو ہے وہ اس کے لیے لکھ دی جائے گی۔ بس ایک اور وجہ، ایک اور سنت ہمارے سامنے عزت اور ذلت کی۔ عزت اگر چاہتے ہو خدا کے پاس جاؤ، اگر خدا کی نافرمانی کرو گے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ذلت ہے، یہ بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ اس عزت اور ذلت کو کربلا کے میدان کے اندر اگر انسان دیکھنا چاہے، اس سنت کو، تو بہت واضح طور پر ہم کو یہ
اس کے آثار وہاں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے کہ جو خدا کے نزدیک، نہ فقط خدا کے نزدیک بلکہ پورے جہان میں آج آپ دیکھیں عزیز ہے، عزت ہی عزت ہے اس کی، اور جو طرف مقابل ہے آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور اگر کوئی یاد کرتا بھی ہے تو لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اگر کوئی یاد کرتا بھی ہے تو اصل میں اس سے نفرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان کو جھوٹے طریقے سے عزت دے کے یاد کرنا چاہے تو لوگ اس سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آج داعشی یا اس قسم کے افراد اپنے لشکر کا نام یزید پر رکھتے ہیں، لشکر یزید، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کتنی زیادہ نفرت اس وقت جو ہے وہ داعشیوں کے خلاف جو ہے دنیا میں پائی جاتی ہے۔ نہ فقط یہ لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آئے وہ ذلیل ہوئے، بلکہ وہ لوگ بھی جو ان سے محبت کرتے ہیں خدا نے ان کو بھی ذلیل کیا اور ذلیل کرتا رہے گا۔ یہ عزت اور ذلت کو ہم کربلا کے میدان میں بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ روز عاشور جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر وہ مشہور جملہ جو ایک نعرے کی صورت بھی اختیار کر گیا ہے کہ ہیہات من الذلہ، یہ اسی خطبے کا جملہ ہے۔ ہیہات من الذلہ یعنی کیا؟ اے ذلت ہم سے دور ہو جاؤ، یعنی ذلت ہم سے نزدیک نہیں آ سکتی۔ یہ اہل بیت تھے، عصمت و طہارت وہ ہیں کہ جو عزیز ہی عزیز ہیں، عزت ہی عزت ان کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے جوڑا ہوا ہے، خدا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اور جو شخص بھی جو ہے خدا کے اپنے آپ کو خدا کے اندر فنا کر دے تو اس کے لیے پھر عزت ہی عزت ہے۔ اس خطبے کے اندر وہ جو مشہور جملہ ہے کہ الا و ان الدعی ابن الدعی، اس پست انسان نے، ابن زیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الدعی ابن الدعی، یہ جو پست ہے اور ابن پست ہے، پست اور پست کا بیٹا، اس نے مجھے قد رکزنی بین اثنتین، اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک دو راہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا کیا اس نے کس چیز کے درمیان کھڑا کیا ہے؟ قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ، اس نے میرے سامنے جو ہے اس راستے کو رکھ دیا ہے کہ میں یا تو سلہ یعنی نیزے کو لے لوں، یعنی اشارہ ہے موت سے اور شہادت سے کہ میں اس راستے کو انتخاب کروں، یا ذلت کے راستے کو انتخاب کرتے ہوئے یزید کی بیعت کر لوں۔ اس نے میرے سامنے اس راستے کو رکھا ہے، یا سلہ یعنی جنگ و جہاد و شہادت لیکن عزت کے ساتھ، یا بیعت لیکن ذلت کے ساتھ۔ اس سلہ اور ذلہ کے درمیان مجھے رکھ دیا ہے۔ وَحَيْحَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم ہے حسین جیسی ذات اور ان کے اصحاب جیسے باوفا اصحاب جو ہیں وہ کبھی بھی اس راستے ذلت کو نہیں اپنا سکتے۔ کیوں نہیں اپنا سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا باللہ لنا ذالک، اصلا خدا نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ایسے راستے کو انتخاب کریں۔ یہاں پہ ہمارے لیے بہت اہم نقطہ ہے، مومن جو ہے کبھی بھی ایسے راستے پر قدم نہیں رکھ سکتا، اس کو حق نہیں ہے کہ کسی ایسے راستے پر قدم رکھے جہاں پہ اس کی ذلت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے مومن کو عزیز بنایا ہے۔ ایک آیت کے اندر ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ جب خدا نے مومنین کو عزیز بنایا ہے تو میں اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں ڈال کر کے جس میں ذلت کا باعث ہو اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، مجھے حق نہیں پہنچتا۔ جس طرح سے خدا نے انسان کو جان دی، زندگی دی، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی جان جیسے خودکشی کر لے۔ کیوں؟ اس کا حق نہیں، خدا نے اس کو جو دیا ہے وہ اپنی خودکشی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے خدا نے مومنین کو عزیز بنایا ہے، اب ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ایسا کوئی کام کریں جس سے ان کی ذلت اور اس کی باعث ہو۔ بس فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے، کیوں میں اس سلہ اور ذلہ، اس شہادت اور اس بیعت کے درمیان میں فقط اور فقط اس شہادت کو انتخاب کر سکتا ہوں، مجھے حق نہیں ہے اس ذلت کے راستے کا انتخاب کرنے کا، اور ذلت ہم سے دور ہے۔ کیوں؟ یعبأ اللہ لنا ذالک، خدا نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اور کس نے اجازت نہیں دی؟ اس کے رسول نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اور کس نے اجازت نہیں دی؟ مومنین نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ یہ لوگ گوارہ نہیں کریں گے کہ میں اس راستے کا انتخاب کروں۔ مثلا اس کے ساتھ ساتھ اور فرماتے ہیں ان حجور نے، ان دامنوں نے جس میں ہماری تربیت ہوئی ہے، جس میں میری تربیت ہوئی ہے، حجور طابت و طہرت، ان پاک دامنوں کے کبھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں اس راستے کی طرف جاؤں۔ یعنی جس کی والدہ نے اس طرح سے کلمہ حق بلند کیا ہو ظالم کے سامنے، اس دامن میں پروان چڑھنے والا یہ حسین کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے، اصلاً دور دور تک انسان جو ہے سوچ نہیں سکتا اس بات کو۔
اس طرح سے جو ہے ذلت جو ہے وہ ان سے دور ہے. ان گودوں نے، ان دامنوں نے جس میں ہماری تربیت ہوئی ہے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے. وہ انوف حمیہ، اور وہ غیرت مند نفوذ جو ہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس بات کو قبول کروں. کس بات کو قبول کروں؟ کس چیز کو انتخاب کروں؟ طاعت لعام کو، پس لوگوں کی اطاعت کو قبول کر لوں. کس چیز کے مقابلے میں؟ شہادت کے مقابلے میں. اس چیز کے مقابلے میں کہ مجھے قتل کر دیا جائے، اس قتل کے مقابلے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پست انسان کی اطاعت کو قبول کر لوں. بس یہ وہ درس ہے، یہ وہ ایک واضح ایک پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام اپنا بھی تعارف کراتے ہیں کہ میں اس راستے پر ہوں، اس عزت کے راستے پر ہوں، اور میرے پیروکار بھی اسی طرح سے عزت کے راستے پر ہیں. اور ہمارا یہ پورا مکتب خدا کے نزدیک عزیز ہے اور اس کی عزت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ پست ہیں اور ان کا جو ہے وہ ذلیل و خوار ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص آج بھی عزت چاہتا ہے، عزیز ہونا چاہتا ہے، خدا کے نزدیک عزیز ہونا چاہتا ہے، دنیا کے نزدیک نہیں. اصلا دنیا کے نزدیک عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر عزت حقیقی ہے تو وہ خدا ہی کے نزدیک ہے. اگر تم چاہتے ہو خدا کے نزدیک عزیز ہو، اس عزت کو چاہتے ہو، تو جو ہم دعا کرتے ہیں زیارت عاشورہ کے اندر، اس میں بھی یہی بیان ہوتا ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. اگر میں عزت چاہتا ہوں، وجیح ہونا چاہتا ہوں، یعنی ایک آبرو مند، آبرو چاہتا ہوں خدا کے نزدیک، تو مجھے حسین کے ذریعے، اصلا دعا اس توسل جو کرتے ہیں، جو ذریعہ ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو بنایا جاتا ہے. یعنی ایسا کام امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ اگر اب تم کو عزت چاہیے تو امام حسین کے وسیلے سے خدا سے جو ہے وہ عزت مانگو. اس قدر یہ راہ جو ہے راہ عزت ہے اور شرف ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، حسین کے ذریعے سے مجھے اپنے نزدیک جو ہے وہ مجھے آبرو دے دے، مجھے عزت دے دے. اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم یزید کا ساتھ دیں، ابن زیاد کا ساتھ دیں، تو ہمیں حکومت کا ساتھ دینے میں عزت ملے گی، شرف ملے گا، مقام ملے گا، منزلت ملے گی. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا تاریخ، خدا کا شکر ہے کہ ان چیزوں کو نقل کیا، ان چیزوں کو ثبت کیا اور ضبط کیا اور ہم تک پہنچایا. اگر ہم تک یہ چیزیں نہ پہنچتی تو ہم سمجھتے کہ خوب جن لوگوں نے جو ہے یزید اور ابن زیاد کا ساتھ دیا، ان کو بلا کر دنیا مل گئی، ان کو بلا کر جو ہے وہ شہرت و مقام، اچھی ایک عافیت والی دنیا. لیکن ایسا نہیں ہے. جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور مد مقابل میں رائے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ چند وہ لوگ جو کہ مشہور، جن کا نام لیا جاتا ہے، عمر ابن سعد اور یزید و شمر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، چند ان لوگوں کا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے کچھ نمونے پیش کرنا مقصود ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عبداللہ ابن رباح ایک ایسا شخص ہے جو نابینا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری یہ جو نابینائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ در حقیقت میں 9 لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ میں تھا اور یہاں 10 لوگ تھے، میرے علاوہ 9 اور لوگ تھے جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، اور میرے جو 9 ساتھی تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر وار کیا اور ان کو شہید کیا اور اس میں حصہ لیا ان کی شہادت کے اندر. لیکن میں نے امام حسین علیہ السلام پر کوئی وار نہیں کیا. میں فقط ایک کیا تھا، ایک تماشائی تھا، فقط دیکھ رہا تھا. میرے ساتھیوں نے وہ کام کیا لیکن میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. کہتے ہیں لیکن ایک دن میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ، درود بھیجیں دیکھتا ہوں کہ آپ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے، اور ان 9 لوگوں کو بھی جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اور وہ جو فرشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ ان 9 لوگوں پر ایک ایک کر آگ کا ایک ایسا وار کرتا ہے، آتش کا ایک ایسا وار کرتا ہے کہ وہیں ایک ایک وار سے جو ان کی موت جو ہے واقع ہو جاتی ہے. ان 9 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اس فرشتہ وہ خود جو ہے. اور پھر اس کی باری آتی ہے، اس کو جو ہے قریب بلایا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس شہادت کے اندر، قتل سید الشہداء کے اندر میں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا.
تو رسول کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، تم وہاں پہ موجود تھے اور تم تماشائی تھے اور تم دیکھ رہے تھے. درست ہے کہ تم نے جو ہے کوئی وار نہیں کیا، لیکن تم دیکھ تو رہے تھے. ایک تشت کو لایا جاتا ہے، اس تشت میں خون سید الشہداء کو رکھا جاتا ہے. آپ اس خون کو لے کر اس شخص کی آنکھ پر مل دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے نابینا ہو جاتا ہے. خواب میں یہ سب مجھے بتاتا ہے کہ خواب میں ہوا، لیکن ایک ایسا خواب جس میں خود جو ہے وہ رسول آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نابینا ہو جاتا ہے. یہ شخص کون تھا؟ جس نے کچھ نہیں کیا اس میں، یعنی کم سے کم کام جو مثلا جو ہو سکتا ہے، لیکن تماشائی تو تھا. کیوں؟ اس کی ذمہ داری تھی کہ جا کے آگے بڑھ کے اپنے دوستوں کو جو روکتا اور ان کے مقابلے میں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. یہ تو اس شخص کا حال ہے کہ جس نے جو بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ، لیکن اس سے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے زیادہ ظلم کیے، جو بڑے بڑے سے کہنے والے پستی میں زیادہ جو ہے وہ گرے ہوئے لوگ، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے کہ جس نے امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا عمامہ اتار کر پہنا، جسارت کی جرت کرتا ہے. جابر ابن یزید عضودی اس کا نام ہے. امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو جرت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے اور آپ کا عمامہ اتار کر اپنے سر پر رکھتا ہے. یہ شخص جو ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ شخص جو ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے ابجر ابن کعب. یہ امام علیہ السلام کا لباس جو کہ جب اتارا جاتا ہے، یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب سردیاں آتی تھیں تو سردیوں میں اس کے ہاتھ سے خون اور پیپ جاری ہوتا تھا، اور جب گرمیاں آتی تھی تو اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح خشک ہو جایا کرتا تھا. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جنہوں نے اس واقعے کے اندر، کربلا کے اس واقعے کے اندر، یہ سمجھ کر کہ ہم بہت مقام حاصل کر لیں گے، اگر ہم اس راستے پر آ جائیں گے تو ہماری جانیں بچ جائیں گی، عزت مل جائے گی. ان لوگوں کے حال ہوا. کوئی نابینا ہو گیا، کوئی دیوانہ ہو گیا، کسی کا اس طرح سے جو ہے وہ. جس شخص نے امام علیہ السلام کے دہان مبارک پر تیر مارا تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ جب شدید گرمی کا احساس کرتا تھا، بہت زیادہ اس کو گرمی لگتی تھی، تو اس کے آگے برف کی جو ہے، جسے کہتے ہیں وہ برف رکھا جاتا تھا تاکہ اس کو ٹھنڈک محسوس ہو. اور پشت پر جو ہے وہ انتہائی سردی کا احساس کرتا تھا تو اس کے پشت پر جو ہے آگ کو جلایا جاتا تھا. دنیا کے اندر وہ عذاب ہے جو خدا نے ان کو چکھایا، دنیا کے اندر جو ذلت ان کو جو ملی ہے وہ دنیا کے اندر، تاکہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو. وہ آخرت کا جو عذاب ہے اس کا تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا، اور خدا ان کے عذاب میں مزید اضافہ فرمائے، مزید اضافہ فرمائے. لیکن اس دنیا ہی کے اندر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا، تاکہ اس سے جو ہے انسان عبرت حاصل کر سکے، اور اس چیز کو جو ہے تاریخ نے ضبط کیا. اسی طرح سے ایک شخص ہے کہ جس کا حال یہ ہوا کہ اس کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ پانی پیتا جاتا تھا، بڑے بڑے ظروف کے اندر جو ہے پانی پیتا جاتا تھا، یہاں تک کہ پانی پی کر اس کی آنتیں پھٹ جاتی ہیں اور مر جاتا ہے. یہ لوگ ہیں بالکل حیوانوں کی طرح، جنہوں نے واقعا جس طرح سے درندے بھی شاید اس انسان کے اوپر ظلم نہ کریں، اس طرح سے انہوں نے ان پاک ہستیوں پر ظلم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ درندہ بھی اگر کسی انسان کو کبھی کھاتا ہے تو اس لیے کھاتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے. اگر وہ بھوکا نہ ہو تو کبھی کسی انسان کو ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن یہ ایسے جانور ہیں یا ایسے پس لوگ تھے جنہوں نے اتنی پاک ہستیوں کو اس طرح سے جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ ان کا مقام کیا ہے، دیکھتے ہوئے کہ ان کی منزلت کیا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ شہید کیا. سنان ابن انس مشہور، جس کا نام تاریخ میں آتا ہے، حجاج کے سامنے اس کو لایا جاتا ہے. حجاج کے سامنے آ کر یہ جو ہے بڑے فخر سے، افتخار سے کہتا ہے کہ اے حجاج، میں وہ ہوں کہ جس نے امام علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کے قتل کے اندر آگے ہوں. اور ایک ایسے شخص کو میں نے جو ہے، آپ لوگ ایک درود بھیجتے ہو، تھوڑا سا آگے تشریف لیں. کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا
کہ جس نے اپنے آپ کو اس طرح سے تعارف کراتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے امام علیہ السلام کو افتخار کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، جب یہ گھر پہنچتا ہے یہ کہہ کر اور افتخار کر کے اور اپنی جو ہے بہت زیادہ یہ سمجھ کر کے میں نے جو ہے حجاج کے سامنے ایک بہت بڑے کارنامے کو بیان کیا، جب گھر پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور گونگا ہو جاتا ہے۔ یہی سنان ابن انس، اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جو بھی کھانا کھایا کرتا تھا وہیں پر دفن کر دیا کرتا تھا۔ دیکھیں دنیا کے اندر کس قدر خدا نے اس کو ذلیل کیا ہے کہ جیسے ہی کچھ کھاتا تھا وہیں پر دفن کر دیتا تھا۔ ایک شخص ہے کہ جس نے امام علیہ السلام کو کربلا کے اندر برا بھلا کہا، ان کے سامنے گستاخی کی اور آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس شخص کے لیے بد دعا دی، اور اسی وقت اور اس کے ہاتھ بعد میں جو اس طرح سے خشک ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو فقر اور فاقے اور ذلت کے ساتھ جو ہے اس کی موت اسی طرح واقع ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے جو کربلا کے میدان میں بہت خوبصورت اور گورا تھا، سفید اس کا رنگ تھا۔ یہ شخص مد مقابل میں اس باطل کے محاذ پر شامل ہے۔ عاشور کے بعد اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے۔ یہ شخص جو کہ خوبصورت تھا انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے اسے جب وجہ پوچھی جاتی ہے کہتا ہے کہ میں نے کربلا کے اندر امام کے ایک صحابی کو شہید کیا جس کے چہرے پر سجدے کا نشان تھا۔ ایک ایسا پاکیزہ انسان، اس کو قتل کرتا ہوں، اس کو میں شہید کرتا ہوں۔ وہ ہر رات کو میرے خواب میں آتا ہے، وہ صحابی جو ہیں ہر رات کو جو میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے آتش جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ اور شخص کے گھر والے جو ہیں اس شخص کی فریاد اور نال و فریاد سے جو اٹھ جاتے ہیں، اس قدر وحشتناک اور دردناک آوازیں اور چیختا ہے خواب کے اندر کہ گھر والے بھی جو ہیں وہ اس سے پریشان ہیں۔ اسی طرح سے سنان ابن انس، پہلے جو ہے وہ سنان ابن انس جو کہ امام کا سر جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس لے کر آتا ہے، اور یہ وہ شخص تھا جو کہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ایک ایسے انعام کو، ایک ایسے ہدیے کو، مجھے ایسا گفٹ دیا جائے کہ میں نے جو کارنامہ دیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ کارنامہ کیا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کے والدین، اس کے ماں اور اس کے باپ جو ہے وہ دنیا کے اندر بہترین تھے اور ان سے بہتر کوئی ذات نہیں تھی۔ عجیب انسان ہے کہ جس کو یہ سب معرفت بھی ہے، جانتا ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ ابن زیاد کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے، کیونکہ جتنا بڑا قتل ہوگا اتنا زیادہ انعام ہوگا، تو میں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کے ماں باپ بہترین ماں باپ تھے۔ ابن زیاد جب سنتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے انعام کے اندر، کہتا ہے میرے رکاب کو جو ہے سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، میرا حق ہے کہ مجھے اتنا بڑا انعام دیا جائے۔ ابن زیاد کہتا ہے جب تجھے معلوم تھا کہ یہ اتنا اچھا شخص ہے تو قتل کیوں کیا؟ اور اسی کو جو ہے ابن زیاد خود کہتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اور خود اس کے ہاتھوں جو ہے مارا جاتا ہے۔ جو شخص تمنا، اس کی آرزو یہ تھی کہ مجھے دنیا کے اندر یہ مقام مل جائے، یہ سونا اور چاندی مل جائے، خود اسی ابن زیاد جیسے پست انسان کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے جسم اقدس کے اوپر گھوڑے دوڑائے، ان لوگوں کو کیا انجام دی؟ 10 لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کام کو انجام دیا اور جسارت اور گستاخی کی۔ جب مختار کا زمانہ آتا ہے، ان کو چن کر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، ان کو تلاش کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ان کو پشت پر لٹایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ اور پیروں پر لوہے سے نشان لگایا جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر ان پر اس قدر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو جلایا جاتا ہے۔ یہ عذاب جو اس دنیا کے اندر ان کو جو ہے وہ خدا چکھاتا ہے۔ اسی طرح سے عمر سعد کا کیا ہوتا ہے؟ عمر ابن سعد جو کہ کس چیز کی لالچ میں آیا تھا؟ رے کی حکومت کی لالچ میں۔ امام حسین علیہ السلام کتنا اس کو سمجھاتے ہیں، کربلا کے اندر آنے کے بعد بھی عمر سعد کو کتنا زیادہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس راستے کا انتخاب نہ کرو۔ عمر سعد کہتا ہے کہ میرے گھر والے، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرے گھر والے محفوظ نہیں رہیں گے، ابن زیاد ان کو نقصان پہنچائے گا۔ کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں میرے اپنی جائیدادوں کا ذکر کرتا ہے، باغات کا ذکر کرتا ہے، ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں میں تمہیں جنت کے اندر باغات کی ضمانت دیتا ہوں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ آخرکار نہیں مانتا، کہتا ہے میں کیسے جو ہے وہ ایک نقد چیز کے اوپر ادھار کا سودا کر لوں؟
مجھے یہ جو رائے کی حکومت نقد مل رہی ہے، آپ کی جو باتیں وہ ساری ادھار کی باتیں ہیں، قبول نہیں کرتا۔ کیا انجام ہوتا ہے؟ جب مختار کا زمانہ آتا ہے تو مختار اس سے کہتے ہیں کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، اگر تم امان چاہتے ہو گھر میں اپنے رہو، گھر سے باہر نہیں آؤ گے، فقط جو ہے اگر تمہیں حاجت ہوئی، قضاء حاجت کے لیے تم باہر جا سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں گھر میں رہنا ہے۔ عمر سعد قبول کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ مختار کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جو ہے قتل کروں گا کہ جس کے بڑے بڑے کان ہیں، اور اس کے یعنی عمر سعد کی جو خصوصیات تھیں، اس کے جو جس طرح کا جسم تھا، اس کی نشانی بیان کر کے کہتا ہے کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کرنے والا ہوں۔ اس مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا کہ جو عمر سعد کے دوستوں میں سے تھا۔ یہ شخص عمر سعد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مختار تو اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کرنے والا ہوں، اس کو اور اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا ہوں۔ جب عمر سعد یہ سنتا ہے تو فوراً جو ہے اپنے گھر سے جو ہے وہ ڈر کے مارے باہر چلا جاتا ہے، کوفہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں جو ہے وہ تاریخ نے نہیں لکھا کہ واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آ جاتا ہے تو اب مختار کے پاس کیا ہے؟ وہ بہانہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے عمر سعد کے ساتھ کہا تھا کہ اگر تم گھر میں رہو گے تو تمہیں جو ہے امان ہے۔ جب یہ شخص اس طرح سے یعنی مختار اس طرح سے پلان کرتے ہیں اور ایک طرح سے اس طرح سے جو ہے ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے خود اپنے ہاتھ سے اس عہد کو توڑ دیتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ جب واپس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ جو ہمارے درمیان جو عہد و پیمان تو ختم ہو گیا، اس کو بھی مارا جاتا ہے اور اس کے بیٹے کو مارا، چونکہ بیٹا بھی بہت زیادہ دشمن اہل بیت تھا اور بہت ہی گستاخ تھا، ان دونوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اور مختار واقعی ایک ایسا جملہ کہتے ہیں کہ اگر میں عربوں کے 3/4 لوگوں کو بھی قتل کر دوں تب بھی امام حسین علیہ السلام کی انگلی کا ایک حصے کا جو ہے وہ بدلہ اور انتقام نہیں ہو سکتا، کہ جو تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اور جو تم لوگوں نے جو جرأت کی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمر سعد کا حال کہ جو رائے کی حکومت کی خاطر جو ہے اس طرح ذلیل و خوار ہو کے جو ہے وہ مرتا ہے۔ عجیب ہے اس کی زندگی کے اندر، جب یہ باہر نکلا گھر سے باہر نکلتا تھا تو بچے اس کو جو ہے اس کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، اس کو جو ہے پتھر مارا کرتے تھے، اس طرح سے ذلیل ہو کے جو شخص مرتا ہے۔ کیوں؟ اس آیت کی طرف اگر دوبارہ غور کریں، عزت فقط خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ منافقین ہیں جو عزت کو کافرین کے پاس سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کچھ مل جائے گا، ان کی سرپرستی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر خدا کے قہر اور غضب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اس راستے کے اندر قدم اٹھو۔ اسی طرح سے خولی جو کہ امام حسین علیہ السلام کو سر کو حمل کرتا ہے اور لے کے جاتا ہے، اس شخص کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ خولی اس وقت گھر میں ہے، محاصرہ کر لیا جاتا ہے، اور جب داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فوج مختار کی آئی ہے اور اس کو جو ہے وہ پکڑنا چاہتی ہے، تو یہ بیت الخلاء کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کا انجام بھی کتنا ذلت، بیت الخلاء کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی اس کے دل میں محبت تھی اہل بیت کی، یہ اشارہ کر دیتی ہے ان فوجیوں کو کہ یہ وہاں چھپا ہوا ہے، اور فوجی جو ہے وہاں پہ گھس جاتے ہیں اور اس کو جو ہے باہر نکالتے ہیں اس حالت کے اندر، اور اس کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے آگ کے اندر۔ البتہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی واقعی انسان جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس سے زیادہ سخت عذاب ان کے لیے ہونا چاہیے، اس سے زیادہ، لیکن دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ دنیا میں یہی ہو سکتا ہے، دنیا میں انسان کو جو ہے ایک جو ہے اس کی گردن اڑائی جا سکتی ہے، اس کو جلایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے، جو ستم کیا ہے اہل بیت کے اوپر، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جو قیامت کا جو عذاب ہے، جو آخرت کا عذاب ہے، وہی ان کے لیے جو ہے کچھ، یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ حال ہے۔ اسی طرح سے ہرملہ جو اتنا زیادہ ظلم اور بربریت دکھاتا ہے کربلا کے میدان کے اندر، اس کو بھی جو ہے اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں، یہ چند مثالیں، چند نمونے ہیں کہ جو کربلا کے اندر ہم کو ملتے ہیں۔ عزت اور ذلت دونوں جو ہے ہم کو اس میدان کے اندر نظر آتی ہے۔ کس طرح سے خدا جو ہے عزت دیتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھیوں کو، کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جو ہے ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کا غم مناتے ہیں کہ جیسے ہی آج کا کوئی واقعہ ہو، اس طرح سے تازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم کے دن آتے ہیں، اس طرح سے یہ غم مومنین کے دلوں کے اندر جو ہے تازہ ہو جاتے ہیں، جیسے آج کا واقعہ ہو۔ اب دیکھیں کربلا کے راستے جب تک بند تھے، جیسے ہی کھلتے ہیں، ایک فوج ہے انسانوں کا، ایک سمندر ہے کہ جو 40 کے موقع پر انسان اگر دیکھے تو انسان ایک زندہ معجزہ، واقعاً اگر کسی کے دل میں ذرا سے بھی جو ہے وہ نور ہو، بصیرت ہو،
اس کا دل جو ہے اس کے اندر ابھی پردے نہ پڑ گئے ہوں، اگر وہ اس جگہ جائے، اس طرح سے جو ہے لوگوں کے اس سمندر کو دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے اس محبت کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اس پوری تاریخ کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں کہ آج تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انسان چلا جاتا ہے اور اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کتنے ہی ایسے زمانہ ایسے گزرا ہے کہ جب لوگ جو ہیں جب جاتے تھے تو کسی کا کوئی اپنا ہاتھ کٹواتا تھا، کوئی اپنے پیر کٹواتا تھا، لیکن اس سفر پہ جانے کی جو ہے وہ اس عشق کے اندر یہ وہ محبت ہے، وہ عشق ہے جس کو خدا نے خود جو ہے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ اور وہ چند دنوں پہلے جو ہے آپ کے سامنے جو بات بیان کی کہ وہ جو مسیحی جس نے جو کتاب لکھی امام حسین کے اوپر، مسیحی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام پر کتاب لکھتا ہے، حسین ان کرسچن آئیڈیالوجی، اینٹونی بارس کا نام ہے، جو اس نے ذکر کیا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ نجف کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے کہ شام کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے مصر کے اندر ہے، لیکن آؤ مجھ سے پوچھو میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ کہاں ہے۔ پھر اپنے سینے کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے کہ نہ تو اس کو جو ہے شرق کے اندر تلاش کرو، نہ اس کو غرب کے اندر تلاش کرو، یہ میرے دل کے اندر پایا جاتا ہے، میرے سینے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مسیحی جو ہے وہ اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھیں آج کی مشہور ہے ہندو کس طرح سے عقیدت کے ساتھ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جو ہے غم کے اندر ان کی رسومات ہیں۔ صرف شیعہ نہیں ہیں، مسیحی، آپ اس اربعین کے واقعے کے اندر دیکھیں، جو لوگ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسیحی ہیں جو اپنا وفد لے کے جو ہے واک کے اندر اس جو ہے شرکت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اصل امام حسین علیہ السلام کو ایک نمونہ بنا دیا گیا، جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جو مظلوم ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی آواز پر جو ہے وہ لبیک کہنا چاہتا ہے، اس کو جو عزت ملتی ہے، اس کو جو ایک امید ملتی ہے، اس کو جو ایک قوت ملتی ہے، اس کے دل کی قوت کا باعث آج حسین علیہ السلام ہے۔ آج کشمیر کے اندر جب ظلم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں، یہ جو انقلاب اس صدی کے اندر جو خود ایک زندہ معجزہ ہے جب آتا ہے اور اس طرح سے اس شاہ اور اس کے پیچھے جو پوری قوت ہے دنیا کی اس کو شکست دی جاتی ہے، تو امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ یہ انقلاب ہم لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محرم اور سفر کا نتیجہ ہے، اسی عزاداری کا نتیجہ ہے، یہ کربلا کا نتیجہ ہے، یہ انقلاب یہ امام حسین علیہ السلام کی اس جنگ کا اور اس جہاد کا نتیجہ ہے۔ درست ہے کہ اس 1400 سال پہلے جب امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ کو انجام دیا، اس قیام کو انجام دیا، تو معلوم تھا کہ آج حکومت نہیں مل سکتی۔ واضح تھا، آپ کے اصحاب جو ہیں ابن عباس جیسے افراد، محمد ابن حنفیہ جیسے افراد جب دیکھ رہے تھے اور امام علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ اگر آپ اس راستے پر جائیں گے تو اس میں شکست جو ہے یقینی ہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ ان کو بھی معلوم تھا۔ تو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ مجھے اس قیام کے نتیجے میں حکومت ملنے والی نہیں ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ قیام نہ کیا گیا تو دین اس طرح سے مسخ ہو جائے گا، اصلا دین کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ ضرورت ہے اس وقت اس دین کو بچانے کے لیے اس طرح کی قربانی دی جائے کہ اس کے بغیر اس دین کو بچانا ممکن نہیں تھا۔ ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے درسگاہ ہے، ہم اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے جو درس لینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص حکم تھا، مخصوص حکم تھا جو ان سے متعلق تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے خود کہا کہ خدا مجھے جو ہے وہ کربلا کے اندر جو ہے وہ شہید دیکھنا چاہتا ہے، مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب کسی نے کہا کہ پھر اپنے بچوں کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں، تو کہا کہ ان کو جو ہے اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس طرح سے اس کو سمجھا کہ بس یہ اس طرح کا ایک جبر ہے، اس طرح سے ایک تقدیر لکھ دی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے اس پورے سفر کے اندر، اس پوری واقعے کے اندر، اس پورے قیام کے اندر ہمارے لیے کوئی درس نہیں ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، منظور یہ نہیں امام علیہ السلام کے کہنے کا کہ خدا اس طرح سے چاہتا ہے، یعنی خدا نے جو ہے ایک تقدیر لکھ دی ہے اور یہ جبر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ دو راستے موجود ہیں، ایک کفر کا راستہ، ایک ایمان کا راستہ۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان کس راستے پر چلے؟ ایمان کے راستے پر چلے، ہدایت کے راستے کو اپنا لے۔ تو کیا ہمیں مجبور کر دیا گیا؟ نہیں، ہمیں مجبور نہیں کر دیا۔ خدا چاہتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ خدا امام حسین سے کیا چاہتا ہے؟ یا امام حسین یا کوئی بھی اور امام کی جگہ پر ہوتا اس زمانے کے اندر، اس سے یہ چاہا گیا کہ اگر کبھی دین پر ایسا وقت آ جائے کہ دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے،
اور دین کا چہرہ مسخ کر دیا جائے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی کہ جو کچھ بھی تم اس دین کو بچانے کے لیے کر سکتے ہو اس کو انجام دو، چاہے تمہیں اس راستے میں جو ہے وہ قتل ہو جانا پڑے، چاہے تمہیں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، نہ فقط اپنی شہادت کا نذرانہ بلکہ اپنے بچوں کو اسیر دیکھنا پڑے تو تم کو دیکھنا ہوگا۔ خدا کے چاہنے کا مطلب یہ ہے نہ کہ کوئی جبر کیا گیا، لیکن خدا تم سے چاہتے ہے اس راستے کا انتخاب کرو، یہ تمہارا امتحان ہے، اور امام حسین علیہ السلام اس امتحان میں پورا اترتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے اہل بیت عصمت و طہارت اس امتحان میں بہترین طریقے سے پورا اترتے ہیں، کہ اگر وہ کام نہ کیا گیا ہوتا تو دین کا چہرہ جو کہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں کسی انقلاب کو، کسی کوشش کو، کسی کاوش کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی تو ہم کس طرح سے اندازہ لگائیں گے؟ دیکھیں گے کہ اس شخص کا جو ہدف تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا ہدف یہ ہوتا کہ خود جو ہے حکومت حاصل کر لیں تو ہم کو کہنا پڑے گا کہ امام حسین کا یہ قیام جو ہے ناکام ہو گیا، کیونکہ امام علیہ السلام کو ظاہری طور پر حکومت نہیں ملی۔ لیکن اگر ہم صحیح توجہ کریں، صحیح تفسیر کریں اس واقعے کی، وہ تفسیر کریں جو خود امام نے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی طرف سے تفسیر کریں، وہ تفسیر کریں جو خود امام نے کی۔ امام کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک قیام جو کیا ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ میں اپنے امت کی اصلاح کر سکوں، اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں نہی از منکر کروں، یہ جو سنتیں مٹ گئی ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، جو بدعتیں پیدا ہو گئی ان کو ختم کیا جائے۔ یہ سارے بیانات جو امام علیہ السلام کے موجود ہیں۔ مجھ جیسا شخص جو یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر یزید جیسے شخص کی بیعت کر لی جائے تو پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ میرا اس وقت جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی طرح سے اس بات کو علناً بیان کروں اور پوری امت تک یہ پیغام کو پہنچا دوں۔ میرا ہدف اس قیام سے یہ ہے کہ دیکھو یزید جیسے شخص کو اس مسند پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس سے پہلے پہلے تک یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص جو ہے اس حکومت اور خلافت کے مقابلے میں اس طرح سے علناً کوئی بات کر سکے، اتنی شجاعت کسی کے پاس نہیں تھی، ایک گھٹن کا ماحول تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے یہ جرأت لوگوں کو دی کہ ہمیشہ اس کے بعد جب بھی کوئی چاہے، جب بھی کوئی مظلوم اٹھنا چاہے تو اپنی آواز کو اٹھا سکے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا کے چند ہی سال بعد، 2 سال بعد مدینہ کے اندر قیام ہوتا ہے، مکے کے اندر قیام ہوتا ہے، توابین کا قیام ہوتا ہے، مختار کا قیام ہوتا ہے، کتنے ہی قیام ہیں جو ایک کے بعد ایک، جو اس سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یزید کے خلاف اور امیر شام جیسے افراد کے خلاف کوئی آواز بلند کر سکتا ہو۔ لیکن یہ جرأت امام دیتے ہیں، ایک خط کھینچ دیتے ہیں حق اور باطل کے درمیان، وہ جو باطل کے چہرے پر نقاب تھا اس کو کھینچ لیتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے آج بھی اگر کوئی حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے امام حسین کا نام لیتے ہوئے اس راستے پر چل سکتا ہے، اور یہ وہ کامیابی ہے جو امام علیہ السلام کو اس قیام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، آج 8 محرم کی شب ہے اور منسوب ہے ایک ایسی ذات گرامی سے کہ جو وفا کی پہچان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سارے ہی اصحاب با وفا ہیں، لیکن ایک ذات وہ ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تو وفا مجسم ہو کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام جیسی شخصیت بھی امام علیہ السلام کی حضرت عباس کی زیارت پہ جاتی ہے تو پہلے اذن دخول پڑتی ہے۔ امام جیسی ذات جب آپ کی زیارت کرتی ہے تو پہلے اجازت طلب کرتی ہے۔ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے حضرت عباس، آپ وہ شخص ہیں کہ جو گواہی دیتے ہیں آپ کی تسلیم کی، آپ کی وفاداری کی، آپ کی تصدیق کی۔ امام علیہ السلام اگر کسی کی تسلیم ہونے کی گواہی دیں، کس کے سامنے تسلیم ہے؟ اپنے خالق کے سامنے تسلیم ہے، اپنے امام کے سامنے تسلیم ہے، مطیع محض ہیں، خالصتاً امام علیہ السلام کے سامنے جو وہ چاہتے ہیں، کبھی ان کے مقابلے میں ان کو کبھی مشورہ نہیں دیتے کہ آپ ایسا کر لیں، آپ یوں کر لیں، نہیں، تسلیم محض ہیں، مطیع محض ہیں۔ خود امام علیہ السلام جو ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جو وفادار ہیں اپنے امام کے، خیر خواہ ہیں اپنے امام کی فقط اور فقط بھلائی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، جو بھی خیر چاہتے ہیں اپنے امام کے لیے چاہتے ہیں۔ کیسی ذات! شب عاشور جب امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں تم پر سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، جو چاہتا ہے اس کربلا کے میدان کو چھوڑ کر چلا جائے،
ایک ایک کر کے اصحاب جو ہیں امام علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. وہاں پر سب سے پہلے جو شخصیت اٹھتی ہے، سب سے پہلے جو شخص اٹھتا ہے وہی حضرت عباس علیہ السلام کی ذات ہے. حضرت عباس ایک جملہ کہتے ہیں امام سے، اے امام یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو زندہ رہیں اور آپ نہ رہیں؟ ہمیں ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ وہ زندگی جس کے اندر آپ نہ ہوں وہ زندگی نہیں ہے. ہمیں ایسی زندگی گوارا نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے جب روز عاشور ایک ایک کر کے اصحاب چلے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے بنی ہاشم چلے جاتے ہیں، امام علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں. حضرت عباس اپنے امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام سے عرض کرتے ہیں امام بس اب مجھے جنگ کی اجازت دے. امام علیہ السلام کہتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، تم تو میری فوج کے علمدار ہو. حضرت عباس کہتے ہیں اے مولا، اے آقا، بس اب زندگی گزارنے کا دل نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ کا انتقام لوں، ان لوگوں سے، ان اشقیاء سے انتقام لینا چاہتا ہوں، مجھے بس جنگ کی اجازت دے. امام کہتے ہیں عباس اگر جنگ پہ جانا چاہتے ہی تو جاؤ، بس جنگ پہ جانے سے پہلے ایک کام کر دو. حضرت عباس مشتاق ہیں کہ امام علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں. امام کہتے ہیں دیکھو ان اطفال کے لیے، ان بچوں کے لیے اگر پانی کا کچھ بندوبست کر سکتے ہو، کچھ پانی اگر لا سکتے ہو تو ان پیاسوں کو پانی پلا دو. حضرت عباس اس مشق کو اٹھاتے ہیں. دیکھیں حضرت عباس نے فقط ایک ہی تو مشق اٹھائی ہے، کئی مشقیں تو نہیں اٹھائیں. ایک مشق سے کتنے لوگ آخر سیراب ہو سکتے تھے؟ ایک اگر مشق پانی خیموں کے اندر چلا جاتا تو کتنے لوگ اس سے سیراب ہو جاتے. لیکن یہ اشقیاء ہیں کہ جو ایک مشق پانی کی بھی اجازت نہیں دیتے، ایک قطرہ پانی جانے نہیں دیتے. حضرت عباس مشق اٹھاتے ہیں، دریا کی جانب رواں دواں ہیں، بالآخر اس محاصرے کو توڑتے ہوئے پانی تک پہنچ جاتے ہیں. اپنے گھوڑے کے ساتھ پانی میں پہنچتے ہیں، گھوڑے کو پانی سیراب کرتے ہیں اور خود پانی پینا چاہتے ہیں. اس ٹھنڈے پانی کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس چلو بھر پانی کو منہ کی طرف لے کر آتے ہیں، اور جب جیسے ہی پانی کو منہ کے نزدیک لاتے ہیں، تاریخ نے لکھا اس پانی کو دوبارہ اس دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں عباس تمہارا امام پیاسا ہو، یہ بچے پیاسے ہو اور تم پانی پی لو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ وفاداری نہیں ہے. عباس دوبارہ پلٹتے ہیں، اس مشق کو بھرتے ہیں اور خیموں کی جانب تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان بچوں کو تیزی سے جو ہے سیراب کیا جا سکے. بالآخر حضرت عباس سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک وار ہوتا ہے اور آپ کا دائیں ہاتھ قط کر دیا جاتا ہے. حضرت عباس اس مشق کو بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، بائیں ہاتھ بھی قط کر دیا جاتا ہے. حضرت عباس کسی طرح پانی کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس مشق کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں. اس منہ میں لینے کے بعد تیزی سے بڑھتے ہیں، لیکن ایک تیر چلتا ہے، ایک تیر چلتا ہے جو اس مشق کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. وہ پانی کربلا کی میدان کے اندر جذب ہو جاتا ہے، ان بچوں تک نہیں پہنچ پاتا. یہاں تک کہ ایک شخص ایک ایسا وار آپ کے سر پر کرتا ہے کہ آپ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، ہر شہید کربلا جب زمین پر آیا ہے تو اس کے پاس ہاتھ تھے کہ اپنا آپ کو لیکن یہ وہ شہید ہے کہ ہاتھ موجود نہیں ہے، سر کے بل کربلا کی زمین پر گرتے ہیں، اپنے بھائی کو آواز دیتے ہیں بھائی میری نصرت کو. امام علیہ السلام جب سنتے ہیں، اس آواز کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن فقط حسین کی کمر نہیں ٹوٹتی، وہاں بچوں کی آس ٹوٹ جاتی ہے. اب بچوں کی آس باقی نہیں رہتی، وہاں پر زینب ام کلثوم کی آس ٹوٹ جاتی ہے. اب بچوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تماچے لگیں گے، اب کان سے بالیاں چھینی جائیں گی، اب کرتے میں آگ لگے گی، اب زینب ام کلثوم کی چادریں چھینی جائیں گی. نہ فقط چادریں چھینی جائیں گی بلکہ شام اور کوفہ کے بازار میں پھرایا جائے گا. جب ام البنین کو خبر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو مدینہ کے اندر جا کے کہتی تھی اہل مدینہ کے لوگوں مجھے اب ام البنین نہ کہنا، میرے 4 بیٹے تھے، چاروں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اب میں ام البنین نہ رہی. اور کہتی تھی اے آنکھوں جنہوں نے کربلا کے اندر دیکھا، مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کس طرح شہید کیا گیا. ہاں اگر میرے بیٹے کے ہاتھ ہوتے تو کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما.
اے خدا جو وفاداری کا درس حضرت عباس نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو درس پر کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکیں، اس کو اپنی زندگی میں جاری کر سکیں، اپنے امام کے بہترین وفادار اصحاب میں شامل ہو سکیں۔ اے خدا جس طرح سے امام حضرت عباس اپنے امام کے سامنے تسلیم محض تھے، ہم بھی اپنے امام زمانے کے امام کے سامنے تسلیم محض ہو سکیں۔ اے خدا جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر قربان کیا، ہمیں اپنے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس پاک خون کے انتقام کے لیے آپ نے آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔